اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے اس کورس کے سبق نمبر 5 کے حصہ اول میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سیکھنے کے اس سلسلے میں اکٹھا کیا ہے، اور اس سلسلے کی آج ہم 5ویں کلاس جو ہے وہ پڑھیں گے، اور اس کلاس میں انشاءاللہ ہم اذان کے الفاظ کی مدد سے قرآن میں آنے والے الفاظ کا ترجمہ اور اس کے ساتھ گرامر میں 3 نئے حروف لی من عن کو پڑھیں گے۔ اور آج کا نقطہ تعلیم وہ خاص دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی گئی، تو اس طرح سے ہم 13 الفاظ یعنی اوور آل اس سبق کے اندر جو قرآن میں تقریباً 4000 سے زائد بار آئے ہیں، 4000 سے زائد بار، اس کو سیکھ پائیں گے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کے فضل سے ہے کہ ہم اس قدر تیزی سے قرآن کے الفاظ کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج جب ہم سبق کو ختم کریں گے تو اس وقت تک ہم تقریباً 20,000 الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں ان کا ترجمہ سیکھنے کے قریب پہنچ چکے ہوں گے۔ تو آپ سے درخواست بس یہ ہے کہ جو آپ سیکھتے جا رہے ہیں اس ماہ مبارک کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیے، ساتھ ساتھ قرآن میں ابھی چھوٹے لیول پر تھوڑا بہت ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہیے، دیکھنے کی کوشش کرتے رہیے، اس کتاب سے اپنے تعلق کو، تعامل کو، انٹریکشن کو بڑھائیے، اور اللہ سے دعا یقیناً کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں اس کے ترجمے کو سیکھنے میں ہماری مدد فرمائے۔ میرے اپنے ساتھ یوں ہوتا ہے کہ آج کل تراویح میں بہت مزہ آتا ہے کہ آپ جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو آیات آپ کے کانوں میں پڑتی ہیں اور ان کا ترجمہ آپ کو آئے تو آپ کو ایک عجیب خوشی محسوس ہوتی ہے، ورنہ اس سے پہلے کیا عالم تھا کہ آپ کھڑے ہیں اور نماز ہو رہی ہے یا تراویح ہو رہی ہے اور کوئی بھی تلاوت ہو رہی ہے تو آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو خطبہ جمعہ میں آج امام صاحب نے جو باتیں کی قرآن کے حوالے سے فرمایا، تو اس طرح سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی یہ سفر جاری رکھیں گے تو اس لیول پر پہنچ جائیں گے۔ تو آج ہم نے، چونکہ میں نے پہلے کہا آپ کو کہ اذان، تو اذان کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت اور اس کا اعلان۔ اب یہ کوئی دعوت کوئی عام شخص نہیں دے رہا، کوئی دنیاوی حکمران نہیں دے رہا، کوئی عالم اسکالر بڑا شخص نہیں دے رہا، بلکہ اس کائنات کا مالک، ہمارا خالق، وہ یہ دعوت دے رہا ہے کہ آ جاؤ، مجھ سے ملو، اور اسی میں کامیابی ہے۔ اور دعوت دینے والا ساتھ اس چیز کا اعلان کر رہا ہے کہ یہ کامیابی کی دعوت ہے۔ تو ہمیں اس دعوت کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور بھاگے ہوئے جانا چاہیے۔ دنیا کی کوئی عام شخصیت ہوتی تو ہم بڑا لبیک کرتے، تو جب اللہ کہہ رہے تو کیوں نہیں۔ تو آئیے، طریقہ وہی ہے، سب سے پہلے ہم اذان کے الفاظ سنیں گے انشاءاللہ، پھر ان کا ترجمہ دیکھیں گے اور پھر یوں آگے بڑھتے جائیں گے۔ جی الحمدللہ ہم نے اذان کے الفاظ سنے، اور اب ہم انہی الفاظ کو انشاءاللہ اس کے ترجمے کی مدد سے ہم سیکھیں گے قرآن میں آنے والے الفاظ کا ترجمہ۔ تو آگے بڑھتے ہیں اس سلسلے کو لے کر۔ آئیے سب سے پہلے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اکبر کا معنی سب سے بڑا۔ اب یہ اکبر بنا کیسے؟ کبیر بڑا، اکبر اس سے بڑا، اور الاکبر بھی ہوتا ہے، لیکن کبیر سے اکبر کس طرح؟
جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کثیر اور اکثر، کثیر بھی زیادہ، اکثر بہت زیادہ، یعنی زیادہ تر. تو اسی طرح اب یہ کمپیریٹیولی ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے لیے ہم کہتے ہیں اکبر، اکبر تو کس سے بڑا؟ تو اللہ تو اکبر من، کس سے؟ اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے. تو اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہوئے زور دینے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا ہے. ترجمہ تو بن رہا ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. تو اللہ اکبر، کیونکہ اللہ سے بڑا اور کوئی بھی نہیں ہے، تو اس لیے پراپر ترجمہ کیا بن گیا؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اور اللہ کا چونکہ کسی سے مقابلہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو خالق ہے اور باقی ہر چیز مخلوق ہے، جو ہر چیز کو بنانے والا ہے. تو اللہ سے کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ قوت میں، عزت، شان و شوکت میں اور ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا. اس کی وہ صفات سب سے مختلف اور سب سے اعلیٰ تر ہیں. اور اللہ کے بارے میں جس قدر ہم علم حاصل کریں گے، جتنا زیادہ ہم جانیں گے، اتنا ہی دل سے اللہ کی تعریف کریں گے. اتنا ہی جب ہم کہیں گے الحمدللہ، تو ہمیں مزہ بھی آئے گا کہنے کا کہ اللہ تو کتنا عظیم الشان ہے، اس اتنی بڑی کائنات کا مالک. اور اس قدر ہمارا یقین اللہ رب العزت کی مہربانیوں پر بڑھتا جائے گا. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بڑائی کو سمجھیں. اب جب جو اتنا بڑا ہے وہ دعوت دے، اس کی طرف سے آواز آئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو ہم سوئے رہیں یا ہم دنیا کے کاموں میں لگے رہیں. خاص طور پر آج تو الحمدللہ آج کل رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے. یقیناً ہم میں سے ہر کوئی نماز فجر نہ صرف ادا کرتا ہے بلکہ جماعت کے ساتھ بہترین طریقے سے. لیکن اگر عام دنوں میں ہم سوئے رہیں اور دنیا کے باقی کاموں میں، باقی نمازوں کے وقت میں لگے رہیں، تو پھر یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس کو بڑا مان رہے ہیں، کس کی بات مان رہے ہیں، اللہ کی یا اپنے نفس کی. تو مجھے کسی نے، میں نے گروپ میں لکھا کہ شیطان، آپ کو یاد ہے دوسری کلاس میں شاید، کہ شیطان آپ کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا. تو کسی نے ایک لائٹر نوٹ پہ مجھے میسج بھیجا کہ جی رمضان میں وہ تو بند ہے. تو ایک نفس کا شیطان بھی نا، اور قرآن میں نا کہ ہم اپنے نفس کو الہ بنا لیتے ہیں. تو اللہ کی بات کے سامنے کسی اور کی بات نہیں چلے گی، نہ کسی شیطان کی، نہ ہمارے نفس کی. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم زندگی میں تجھے ہی سب سے بڑا مانیں اور اس کے سامنے کسی کی بات نہ مانیں. کوئی نفس، خاندان، لوگ کیا کہیں گے، یہ کیسے ہوگا، اور ان باتوں کو ایک طرف رکھ دیں، بلکہ صرف تیری باتوں کو مانیں اور ان پر عمل کی ہمیں توفیق دیں. تو اب اس مطلب اور اس معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان الفاظ کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے کہ اللہ کس قدر بڑا ہے اور بات کس کی مانی جانی چاہیے. جی آگے بڑھتے ہیں. تو اشہد ان، اب یہ جو لفظ ہے اشہد، آگے ان الگ پڑھیں گے تو ان، اور لا الہ الا اللہ، اور اگر جوڑ کر پڑھیں گے تو عربی کلی کے حساب سے وہ جا کر مل جائے گا. تو اللہ الہ الا اللہ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. پہلا لفظ ہے اشہدو، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. اور اس کے اندر جو لفظ ہے وہاں سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اردو میں شہادت، شہید، عینی شاہد، کسی موقع پر جو موجود ہو، عام طور پر کوئی یہ قانون کی اصطلاح میں کہتے ہیں عینی شاہد، جس نے عین الیقین سے اپنی آنکھ سے خود اپنے سامنے کوئی کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو اشہدو میں شہادت دیتا ہوں. اور ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس امید اور محبت اور شوق اور یقین سے یہ گواہی دیتے ہیں، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. اور خالی منہ سے نہیں دیتا ہوں، میں کوئی گواہی دیتا ہوں. کیسے؟ جیسے اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اعوذ پڑھا نا آپ نے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں. تو جب بھی اس طرح کا آئے گا میں کے لیے، تو یہ مرد و عورت جو بھی ہیں آپ، اس کے لیے اشہدو میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں. تو اسی پیٹرن پر، اسی حیت میں یہ ہے اشہدو.
یہ بنتے کیسے ہیں یہ انشاءاللہ اسی کورس میں جب آپ آگے چلیں گے تو یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی اور آپ کو بڑی خوشی ہوگی اس دن کی، اچھا یہ بھی پتہ یہ الفاظ کیسے بنتے ہیں. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں ان. اب یہ جو لفظ ہے نا ان کے، یہ بڑا خاص لفظ ہے ان کے 500 سے زائد بار قرآن، یعنی آپ نے صرف یہ ان سیکھ لیا تو کہ 500 سے زائد بار. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے. عربی میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، زبر زیر پیش اوپر نیچے ہونے سے الفاظ کا معنی بدل جاتا ہے، لہذا یہ ہے ان کے. ایک ہے ان وہ کل آپ نے پڑھا رضی اللہ عنہ، وہ والا ان وہ اور معنی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آج ہی پڑھیں گے ہم گرامر کی کلاس میں. تو یہ ہے ان کے. اور آگے ہے لا الہ. لا کا معنی یاد ہے یا بھول گئے آپ لوگ؟ کیا بتایا تھا میں نے آپ کو لا کا معنی؟ جی چیٹ باکس میں بتائیے. آج صرف صارف ملک بتائیں گے ساری باتیں یا کوئی اور بھی بتائے گا؟ سسٹر روج نے بتا دیا. ٹھیک ہے، سسٹر امیمہ، سسٹر تبسم. جی تو چیٹ باکس میں لکھ لیا کریں. اگر آپ چیٹ باکس میں نہیں لکھ رہے تو اتنی اونچی آواز میں اپنے کانوں کو بتائیے کہ آپ سنیں کہ لا کا مطلب ہم نے پہلے پڑھا ہے نہیں، لا کا مطلب ہم نے پہلے پڑھا ہے نہیں. ٹھیک ہے، اور یہ 1600 سے زائد بار ہے قرآن میں. تو آ جائیے اسی حوالے سے آپ کو اور محبت ایک مزے کی چیز دکھاتا ہوں. لا کا مطلب نہیں اور ماں کا مطلب بھی نہیں. آپ کو یاد ہے ہم نے ماں کا ایک مطلب پڑھا ہے ماں دینو کا، وہ سوالیہ. تو ماں کے 3 معنی ہیں. ماں کا مطلب نہیں، ماں کا مطلب کیا سوالیہ، ماں کا ایک مطلب ہے جو کنیکٹنگ والا. ٹھیک ہے، یہ آگے انشاءاللہ ان کی وضاحت آئے گی، ابھی صرف ذہن میں رکھ لیں. لا کا مطلب نہیں. عربی کا ایک اور لفظ ہے لم. لم کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے. لم کا مطلب بھی کیا ہے؟ نہیں. یہ لم، لیکن یہ ماضی والا نہیں، ڈڈ ناٹ. اور ایک عربی کا لفظ ہے لن، اس کا مطلب بھی نہیں اور ہرگز نہیں، یہ مضارع والا ہے، will not. ٹھیک ہے، تو 4 الفاظ آج ہم عربی کے دیکھ رہے ہیں جن کا مطلب نہیں ہوتا ہے اور یہ قرآن میں 4000 سے زائد بار آئے ہیں. کتنی مزے کی خبر ہے. یعنی اگر آپ یہ الفاظ یاد رکھ لیں اور یہ سلائیڈ آپ ذہن میں رکھ لیں، میں عام طور پہ یہ تجویز دیتا ہوتا ہوں جب اس طرح کی سلائیڈز ہوں تو آپ ان کی اسکرین شاٹ کو نا اپنے موبائل کی اسکرین پر لگا لیں. ٹھیک ہے، ایک دن کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے، جب بھی موبائل کھلے اس پر نظر پڑے گی تو آپ بڑے مزے سے اس کو، یہ آپ کو یاد ہو جائے گا. تو ماں ماشاءاللہ ہماری بہن کہہ رہی ہے کہ میں لکھ رہی ہوں ساتھ، یہ بھی بڑے اچھا طریقہ ہے. سو ماں نہیں، لا نہیں، لم ہرگز نہیں، لن ہرگز نہیں. اور ان سب کے یہ جو معنی ہے نا استعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کہاں آئیں گے اس استعمال کے حساب سے ہمیں سمجھ آئے گی. خاص طور پہ ماں کے 3 معنی ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کا استعمال کیسے ہوگا اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون سے معنی استعمال کرنے ہیں. تو چلیں جی، یہ تو آج ہم نے ماشاءاللہ سسٹر صوبیہ بھی لکھتی ہیں ساتھ، اچھی بات ہے. تو لکھنے سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. سو اگلا لفظ ہے الہ. الہ کہتے ہیں معبود کو. الہ معبود، اور ہم نے یہ سارا پڑھا ہوا ہے معبود، اور اس کی جمع ہوتی ہے الہ، الہتن عربی میں. اب یہاں ذہن میں رکھیں یہ گولتا دیکھیں آئی ہے، تو گولتا آپ نے پڑھا تھا نا مونس والی، یہ مونس والی نہیں ہے، یہ جمع میں آئی ہے. یہ تو یہ ایک ذہن کی کھڑکی ہم نے ہمیشہ کھلی رکھنی کرنی ہے کہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں، اور یہ ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے. ایک جنرل کلیہ ہوتا ہے لیکن اس کی ایکسیپشنز ہوتی ہیں. ٹھیک، تو یہاں ایکسیپشن آ گئی. الہن کی جمع الہہ، اور عربی کلیے پر پڑھیں تو ہم ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں الہتن جیسے لکھا ہوا ہے، اور رک جائیں تو الہہ معبود، اور الہہ کیا ہوگا؟ زیادہ معبود. تو لا الہ کوئی الہ اور معبود نہیں ہے سوائے الا اللہ. الا اللہ، اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ سوائے، مگر. اس معنی میں اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. اللہ کا معنی
سوائے یا مگر یہ. تو اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو ہم نے یہ گواہی دی، میں گواہی دیتا ہوں. آئیے اب یہ گواہی ہم نے کیسے دی ہے. پہلے تو الہ کے اہم معنی نمبر 1 جس کی عبادت کی جائے، جس سے مدد مانگی جائے، جس پر توکل کیا جائے، جس کا شکر ادا کیا جائے اور جس کا حکم مانا جائے. پانچوں چیزوں میں اللہ ہی الہ ہے اور کوئی نہیں ہے. ہم ان پانچوں میں صرف اللہ ہی کو الہ مانتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں. اور شہادت کیا دیتے ہیں؟ شہادت منہ سے نہیں ہم دے رہے. میں جو کہوں اور میرا عمل، اور میرا عمل بھی کہے، میں چاہے گھر پہ ہوں، چاہے آفس میں، چاہے مسجد میں، چاہے بازار میں، چاہے رمضان میں، چاہے دوسرے موسم میں، چاہے کسی اور مہینے میں، کسی جگہ، تو وہ یہی کہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہوں، اسی کو خالق مالک رب مانتا ہوں، ساری کائنات کا حاکم، اس کی اطاعت، اسی سے مدد، اسی پر بھروسہ، اور زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون پر چلتا ہوں. نہ کہ میرا یہ خیال ہے، میری مرضی یہ ہے، میری خواہشات یہ نہیں. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم وہ امت ہیں جنہوں نے لوگوں پر اسلام کی دعوت دینی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ دین کیا ہے. لہٰذا ہر اذان، ہر اقامت اور ہر تشہد میں ہمیں یہ کام یاد دلایا جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ہمیں یاد کروایا جا رہا ہے کہ یہ گواہی تم نہ صرف خود دو گے، دوسروں کو بھی اس طرف لاؤ گے. اور افسوس کی بات ہے آج کل ہم اس سے بالکل دور ہیں. آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم یہ گواہی ٹھیک طرح سے دیں. اب آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. جی، اشہد ان محمد رسول اللہ. اب یہ دیکھیں، اشہد میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے. انا کا مطلب بھی کہ ہوتا ہے. ابھی پہلے ہم نے کیا کہا تھا؟ ان کا مطلب کہ، دیٹ. انا کا مطلب کہ. اب یہ دیکھیں نون پر شد آ گئی اور یہ ڈبل بنا انا، تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، کہ آسانی. اچھا، اس سے ملتے جلتے بھی ہیں تو تھوڑا سا آج ہی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ میں انا آیا کہ، اور اشہد انا میں انا آیا، اس کا مطلب بھی کہ. آواز بھی دیکھیں اور اس کی شکل بھی دیکھیں، تھوڑی بدل رہی ہے. انا، دونوں کا مطلب کہ. انہی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے ان. کیا آپ کو کچھ ذہن میں آتا ہے یہ لفظ ہم نے کہاں پڑھا ہوا ہے، یا کب پڑھتے ہیں، یا کہاں استعمال ہوتا ہے؟ ان، یا ہم بڑا کہتے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کل کی کلاس میں آنے کی کوشش کیجیے گا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں سب نے بتانا شروع کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ شروع میں اس ان کو. اب دیکھیں اس کا زبر نہیں ہے، زیر ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اگر. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر. بیسک الفاظ وہی دونوں ہیں، الف اور نون دونوں میں، تینوں میں. ان، اگر، انشاءاللہ. قرآن میں 700 بار آیا یہ تقریباً، تو اس کا معنی اگر آپ کو پہلے ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی چوتھا دیکھتے ہیں. چوتھا اس ان سے ملتا جلتا ہے ان. بے شک. ہم کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مع الصابرین، تو ان 1500 بار قرآن میں. اب اگر آپ ان چاروں کو اکٹھے دیکھیں، ان کہ، ان اگر، ان بے شک، یہ قرآن میں 3000 سے زائد بار آئے ہیں. آج کی کلاس میں بڑا آپ کے لیے بونس ہے، اگر آپ لا، ما اور لم، لن کو یاد رکھیں، اور ان اس کو یاد رکھ لیں. 7-8 ہزار بار قرآن میں آنے والے الفاظ. آپ قرآن کھولیں، کوئی بھی صفحہ کھولیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی لفظ آپ کو نہ وہاں پر نظر آئے. ابھی یہ میں نے کھولا ہے، ابھی سامنے میری نظر پڑی ہے، سامنے لکھا ہوا ہے لا. تو آپ دیکھیں یعنی کہ الحمدللہ ہم کس قدر تیزی سے قرآن کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، چیزوں کو سیکھتے جا رہے ہیں. میرے سامنے یہ آ رہا ہے فَإِنَّ، تو آپ ماشاءاللہ اس کا مطلب بھی کر سکتے ہیں. پھر نیچے لکھا ہوا ہے ان،
بار بار یہ الفاظ آ رہے ہیں. تو یوں ہم قرآن میں آنے والے الفاظ کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ ان خاص طور پہ صفحات کی سلائیڈز کی شاٹ لے کے اسکرین شاٹ موبائل پر لگا لیا تو 2-4 گھنٹے کے اندر ہی 2-3 نمازوں میں دیکھ لیں, یہ پکے ہو جائیں گے, یاد. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے گواہی کیا دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کے لفظ کا کیا معنی ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. تو جب بھی یہ نام آئے آپ بتائیں آپ نے درود پڑھ لیا ہے؟ کس کس نے پڑھا ہے؟ کیونکہ حدیث ہے جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ویسے ہی کائنات میں بھی سب سے زیادہ آپ ہی کی تعریف کی جاتی ہے. رسول اللہ, رسول اللہ کے رسول ہیں, اور رسول کی جمع رسول. اب دیکھیں ایک ہم نے جمع بنانی پہلے سیکھی تھی, جمع سالم, وہ ہم نے فارمولا سیکھا ہے. لیکن جمع ایسے بھی بنتی ہے رسول سے رسول. اب یہ سالم جمع نہیں ہے, پورا رسول کا لفظ نہیں آیا اس میں, تو دماغ کی ایک کھڑکی کھلی رکھنی ہے, اور طریقوں سے بھی جمع بنے گی. جیسے آج بنی الہ کی آلہۃن, تو جمع عربی میں مختلف طرح سے بنتی ہے. ٹھیک ہے. آئیے اب اس دفعہ بھی صرف میری باتیں نہیں, میرا عمل کیسے گواہی دے, اور ہر جگہ یہ گواہی دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں, مجھے کسی دوسرے سے جا کر پوچھنے کی ضرورت نہیں, مجھے وہی پسند ہے جو اللہ کے نبی کو پسند ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ گواہی ہمارے عمل سے, ہماری باتوں سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس لائن کو ایک دفعہ پڑھ لیں. چلیں آگے بڑھتے ہیں. حیا علی الصلاح, حیا علی الفلاح. حیا, حیا اور علی. حیا کا مطلب ہوتا ہے آؤ, حیا آؤ, یہ جیسے آپ کسی کو بلاتے ہیں آ جا, آؤ. علی پر, علی پر, تو کہا کس پر جا رہے ہیں؟ صلاح. صلاح نماز, ہم سب کو مانا آتا ہے اس کی جمع ہے صلوات. اب یہ دیکھیں یہ صلاح گولتا والی تھی. عربی میں ہر لفظ یا مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے. صلاح کا لفظ گولتا مؤنث, اس کی جمع بنی الف تا کے اضافے سے صلوات. تو صلاح سے ایک نماز, صلوات زیادہ نمازیں, تو آؤ نماز کی طرف. پھر کا حیا علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف. فلاح کامیابی. اس کو یاد کیسے رکھیں گے؟ بینک الفلاح. ویسے بینک تو پتہ نہیں کامیابی ہوتی ہے کہ نہیں, لیکن فلاح کامیابی. ٹھیک ہے. آؤ کامیابی کی طرف. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نماز کی طرف آنا کامیابی کی طرف آنا ہے نا. دیکھیں یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھ لو, جہاں پہ بھی وہاں پڑھ لو, گھر میں کھڑے ہو وہاں پڑھ لو, نہیں, بلکہ کہا کہ آ جاؤ نماز کی طرف, مسجد میں پڑھنے آؤ, ایک جگہ اکٹھے پڑھو, نماز کو قائم کرو. قائم کرو گے تو فلاح ملے گی. یہ فلاح کامیابی کا راستہ ہے. اور نماز کے فائدے آپ کو پتہ ہی ہے, کامل ذکر ہے, اور اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اور نماز میں ہم دیکھیں گے, غور کریں گے, ہدایت میں, ایمان میں, عقل و حکمت میں اضافہ ہوگا, آخرت بہتر ہوگی. اور دل و دماغ, یہ دنیا کی فکریں جو ہوتی ہیں آپ نماز میں سب کو ایک طرف رکھیں, جا کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں. اللہ ان ساری فکروں سے آزادی دے دے گا, آسانی پیدا فرمائے گا. اور آپ کو پتہ ہے اس کے دماغ کے فائدے ہیں, روحانی اور جسمانی فائدے بھی ہیں. اب تو سائنٹیفکلی پروون ہے کہ آپ وضو کرتے ہیں, صاف ستھرے رہتے ہیں. ابھی کووڈ کے درمیان بھی دنیا نے یہ دیکھا کہ مسلمان محفوظ رہے. نماز کے لیے آنا جانا, اٹھنا بیٹھنا, سجدہ کرنا ذات خود ایک بڑی زبردست جسمانی اور روحانی فائدوں کا باعث. تو نماز میں فائدے ہی فائدے ہیں, نماز میں فائدے ہی فائدے ہیں. یہ بردر جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے کچھ دیر ویٹ کیجئے, بریک پر کیجئے گا بات. پھر وقت کی پابندی, یعنی دنیاوی فائدے نماز پہ, صحیح وقت پر سونا اٹھنا, نمازوں کے حساب سے اپنے کام اپنے وہ بنائیے ٹائم ٹیبل, تو زبردست رہے گا, ہر کام صحیح ہوا کرے گا انشاءاللہ. اجتماعی فائدے, نماز آپ پڑھنے جاتے ہیں وہاں دوستیاں بنتی ہیں. میں لاہور کا رہنے والا ہوں, جب سے اسلام آباد آیا تو ظاہر ہے یہاں نئی جگہ پر
تو نماز کے لیے جاتے ہوئے بہت سے لوگوں سے سلام، دعا، احباب، دوستیاں، اس طرح تعلقات بڑھتے ہیں، معاشرہ بہتر بنتا ہے، ایک دوسرے کی فکر، ایک دوسرے کا ساتھ دینا. اور جو اصل فائدہ ہے جس کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ آخرت کا فائدہ، کہ ہمیشہ کی کامیابی. تو یہ یاد رکھیں کہ فلاح بار بار کہا گیا نا، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کہ بار بار. کیوں کہ انسان اس طرف آتا نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے اب لوگ کیا کرے ہوتے ہیں، اپنی دکان پر ہیں، کاروبار میں، آفس میں ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اچھا نماز پڑھ لوں گا، پہلے یہ کام کر لوں، کہیں باس ناراض نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں گاہک نہ چلا جائے، کہیں پروفٹ نہ رک جائے. ارے بھائی، اللہ کہہ رہے حی علی الفلاح کہ کامیابی یہ ہے، تو آپ کا نفس کہہ رہے نہیں اس میں کامیابی ہے. اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ کس طرف جانا ہے. تو یہ اس طرح ہوگا کہ اللہ نماز کے لیے بلائے اور ہم نہ جائیں. یہ ایسے ہی ہوگا کہ میں یہاں سے موٹر وے سے چڑھوں اور آگے جا کے دو راستے ہیں، ایک پشاور کا، ایک لاہور کا. تو میں نے جانا تھا لاہور، میں مڑ جاؤں پشاور کی طرف. اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے، نہ صرف یہ کہ میں غلط راستے پہ چل پڑا ہوں، بلکہ میں اپنی منزل سے دور ہوتا جا رہا ہوں، دور، اور چلتا جا رہا ہوں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے صحیح راستہ پکڑا. تو آئیے ہم ایسی بے وقوفی نہ کریں، ایسے نادان نہ بنیں. ان الفاظ کو غور سے پڑھ لیجئے، محبت سے، شوق سے، پھر انشاءاللہ بقیہ حصہ اذان کا مکمل کرتے ہیں. آخر میں پھر یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود الا سوائے اللہ، اللہ کے، مگر اللہ. تو آخر میں یہ کلمات کیوں دہرائے گئے؟ کہ اگر تم اللہ کی دعوت پر آ جاؤ اللہ کو بڑا مانتے ہوئے تو الحمدللہ تمہارا فائدہ. اگر نہ مانو تو اللہ کو کیا فرق پڑا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تو ہے ہی سب سے بڑا. تم مانو نہ مانو، کوئی کائنات میں اور کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ. تو اپنا نقصان کرو گے، اللہ کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے. لہٰذا اس بات پر چل کر آ جاؤ، اسی میں تمہاری کامیابی اور فلاح ہے. اور یہ جو کلمات ہیں نا، لا الہ الا اللہ، یہ بڑا خاص کلمہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا. لہذا اس کلمے کو اپنی روٹین میں اس کو پڑھا کیجئے. اس کا معنی میں آگے ہے، الہ کے معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اصل الہ ہے اللہ. تو اور جو شخص قریب المرگ ہو، یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کی جائے، کہ اس کے آخری کلمات یہ ہوں. تو اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہم آج کی کلاس کے اختتام کو پہنچے. اب بریک کا وقت، آج صرف 2 سوالات لیں گے. یہ کوئی ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں آئی کین ناٹ جوائن آڈیو، تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ مائک کے اوپر اپنے یا تو ری سائن کر لیں، اور ان کو میں کیسے بتاؤں. جی چلیں، سوال ہمارے ساتھ جو ایکیوٹی بیٹھے ہیں پلیز ذرا انہیں گائیڈ کیجیے. سسٹر صبا عمران آپ پوچھیے. جی السلام علیکم. یہ کل کے ہوم ورک میں کوشچن ایک تھا، کوشچن نمبر 9 تھا کہ جمع مؤنث بنانے کا کیا طریقہ ہے. تو ہم نے تو الف تے لگا کے پڑھا ہے نا، تو اس کے بعد اور لیکن جو آنسر تھا اس میں تھا کہ اے این سی ہونا چاہیے. جو ایک ہی آپشن ہے وہ واحد مؤنث سے تا مضبوطہ ہٹا کر، اوکے فائن، اب مجھے سمجھ، آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے سمجھ آ گئی کہ ہٹا کر الف تے لگانا ہے، اس لیے وہ دونوں آپشنز ٹھیک ہو گیا. چلیں ماشاءاللہ آپ نے جواب پا لیا. دیکھیں سوال پوچھنے کا فائدہ ہے کہ انہیں خود ہی جواب بھی مل گیا ماشاءاللہ. سسٹر میمونہ انور پوچھیے. سر ابھی ہم نے یہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اس میں اللہ کے معنی اللہ کے لکھا ہوا ہے، تو وہ اللہ کے کیسے ہوگا؟ وہاں پہ اور تو کوئی ورڈ نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے. ہاں عربی میں یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ یہ چیزیں بعض اوقات یہ اردو ترجمے کی وجہ سے ہمیں مجبوراً لانی پڑتی ہیں نا، تو عربی میں یہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، یا آہستہ آہستہ انشاءاللہ جو ہم چلتے جائیں گے یہ باتیں آپ سمجھتے جائیں گے.
سسٹر تحریم گل، لاسٹ کویسچن آپ کا اور پھر ہم کلاس کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شروع کی کلاسز میں آپ نے ایک بات بتائی تھی، با اور فا اس کے ساتھ یہی آ جو ہے حمزہ کے ساتھ الف، اس کا معنی آپ نے کیا بتایا تھا؟ ابھی اشہد اللہ کے ساتھ بھی وہی استعمال ہوا ہے لیکن یہاں پہ معنی ڈفرینٹ ہے، یہاں ہم کیسے جسٹیفائی کریں گے اس کو؟ اچھا، یہ جو اشہد کے ساتھ آ ہے نا، یہ الگ نہیں ہے، یہ خود فعل کا حصہ ہے. وہ آ جب لگے گا تو وہ اکیلا آئے کرے گا، اور اس کی نشانیاں انشاءاللہ ابھی چونکہ افعال ہم پڑھیں گے آگے چل کے، جب آپ کو وہ پتہ چل جائیں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ کلیئرٹی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب ویری گڈ کویسچن. آئی ایم ہیپی کہ آپ لوگ اتنے زبردست سوالات پوچھتے ہیں، کیونکہ ان سوالات سے پھر ہمیں یعنی مدد ملتی ہے اور سبھی سیکھتے ہیں، ہم سب اس سے سیکھتے ہیں. تو اب ہم گرامر کی طرف بڑھتے ہیں. آج تھوڑا سا وقت زیادہ ہو چکا ہے تو میں اور سوالات نہیں لے رہا. تو آئیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج گرامر کی کلاس میں آپ کو پتہ ہے ہم نے الفاظ کی قسمیں یعنی قسمیں یعنی کلمے کی قسمیں ہم پڑھے ہیں، وہ 3 ہیں، اور اس میں سے ہم نے پہلے اسم پڑھا تھا اور اس میں فعل بھی اور حرف بھی ہے. تو آج حروف کے لیے پڑھیں گے ہم، جن میں سے ہم لی، من اور آن کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو پہلے آئیں ذرا خود کو ریفریش کرتے ہیں، ٹی پی آئی کر لیتے ہیں. سنیے، ٹی پی آئی کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. تو انشاءاللہ یہ طریقہ استعمال کرتے ہوئے ہم سیکھیں گے. الفاظ کی 3 قسمیں آپ کو پتہ ہے، ہم نے اس پر بات کی ہوئی ہے. یہ بار بار بات کرتے رہیں گے تاکہ آپ کو پکا اچھا سا آ جائے، اور اتنا اچھا آ جائے کہ پھر ہم انشاءاللہ اس کو یعنی ذہن نشین کر لیں. اسم کسی کا نام جیسے کتاب اور مکہ یا صفت مسلم مومن، اس کی نشانیاں بھی دیکھ لیں آپ نے. آج جو ہماری بہن بات کر رہی تھی تو وہ یہی تھی کہ یہ دیکھیں، یہ جو الف تا ہے نا، یہ لگاتے ہیں مؤنث کی جمع کے لیے، لیکن اس سے پہلے جہاں گول تا لگی ہوگی اس کو ہٹا کر، یہ گول تا لگی ہوگی اس کو ہٹائیں گے اور پھر الف تا لگائیں گے تو وہ جمع مؤنث، جیسے مسلماتن تھا، مسلمہ، تو وہ تا ہٹایا، الف تا لگایا تو مسلمات بن گیا. ٹھیک ہے. اچھا، فعل کیا ہوتا ہے؟ جس کے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. جب اس پر آئیں گے تو اس کو ہم زیادہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے. حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف وہ ہوتے ہیں جو اسم اور فعلوں کو ملائے. آپ اس کو انگلش میں پریپوزیشنز کی طرح بھی کہہ سکتے ہیں اور پارٹیسپل کی طرح بھی کہہ سکتے ہیں. سو اس کو ہم جی بالکل کنیکٹرز کی طرح بھی کہہ سکتے ہیں. بردر سکندر جو فرما رہے ہیں آرٹیکل کی طرح، سم ہو آرٹیکل تو اور چیز ہے. چلیں، حروف ہم آج جو پڑھیں گے عربی میں حروف یا حروف جر خاص طور پہ. ویسے تو حروف تہجی بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حروف تہجی کیا ہیں؟ وہ صرف سادے حروف جو ہیں زبان کے، جیسے اردو اور عربی کے ہیں. تو یہ حروف جر انہیں کہتے ہیں. اور اسم اور فعل کے علاوہ ہر چیز عربی میں حروف جر ہوگی، جس کا ہمیں پتہ نہ چل رہا ہو کہ یہ اسم اور فعل ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر اس کے علاوہ ہر چیز حروف جر ہوگی. آج ہم ان میں سے 3 پڑھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہے لا یا لیے. یہ ویسے بائی دا وے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. کسی کو یاد ہے ہم نے لی کہاں پڑھا؟ لی بتائیں. آپ کی یادداشت بھی چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کتنی توجہ سے سیکھ رہے ہیں. لی کون بتائے گا چیٹ باکس میں کہ ہم نے کہاں پڑھا ہے پیچھے؟ ماشاء اللہ، ویری گڈ. دیکھیں نا، یہ ہوئی نا بات کہ سورہ فاتحہ میں ماشاء اللہ ہماری سسٹر فریہ نے اور سسٹر انم کہہ رہی ہیں سورہ فاتحہ میں کون سے لفظ میں آیا تھا؟ یہ لی للہ. ویری گڈ. الحمد للہ. تو ہم نے پڑھا تھا لی للہ، اللہ کے لیے. تو یوں مثالوں سے نا اپنے ذہن میں رکھنی ہے، چیز آسانی سے یاد رہے کرے گی. تو سسٹر کمل آپ صحیح فرما رہی ہیں للہ. سسٹر عروج بھی صحیح فرما رہی ہیں.
الحمدللہ میں ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے, یہ ہمیں آتا ہے. من کا معنی تو آپ سب کو آتا ہے, بتائیں کہاں پڑھا ہے ہم نے من؟ اس کی مثال بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. من تو یہ دو تو ہم نے پہلے ہی پڑھے ہوئے ہیں. تعوذ میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان, من سے, بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. تو یہ دو تو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, نیا لفظ ان, بلکہ ان بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. ان یاد ہے کسی کو؟ ان پڑھا ہے ہم نے. یہ ان جو ہے مطلب ہم نے ہلکا سا حوالے سے پڑھا ہے, زیادہ مثال اس کی. تو کل ہی ہم نے کل ہم نے جب کہا تھا نا رضی اللہ عنہ, یہ وہ والا ان ہے. نہیں, یہ انعمتا والا ان نہیں ہے, وہ الف نون والا. وہ ویسے بھی انعمتا کوئی اور ان نہیں ہے, وہ جڑا ہوا فعل کا حصہ ہے, اس سے کنفیوز نہیں کریں. تو انہو اور انہا یہ وہ والا ان ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے آج بڑا آسان کام ہے, ان میں سے ایک ایک کو اٹھائیں گے, اور یہ جو ہم نے ضمائر تھے نا, ہو, ہوم, کا, یی, کم, نا اور ہا, ان کے ساتھ ان کو جوڑتے جائیں گے اور ان کے معنی بنتے جائیں گے. اور یہ قرآن میں سینکڑوں بار آئیں گے, بلکہ ہزاروں بار. ٹھیک ہے, سو اب میں آگے چل رہا ہوں تو آپ ذرا دیکھیں. یہ 3 ضمائر لی اچھا 2 طرح سے پڑھا جائے گا, لی اور لا دونوں طرح ٹھیک ہے. من اور عن, اور 7 ضمائر میں سے ایک جو یہاں نہیں لکھا ہوا, وہ آپ کو پتہ ہے, اب آپ ماشاءاللہ خود بھی ایکسپرٹ ہو گئے ہیں, وہ ہے ہا. ٹھیک ہے, تو یہ ہو, ہم, کا, یی, کم, نا اور ہا مؤنث والا. تو ان 7 کے ساتھ ہم ان کو ملایا کریں گے اور یوں ہم آگے بڑھتے جائیں گے. تو آئیے پہلے میں سب سے پہلے لی کو لیتا ہوں. لی کی مثال یاد رکھنے کے لیے آپ سب یاد رکھیں الحمدللہ سے. لی کا مطلب لیے 1300 سے زائد بار قرآن میں, اور یہ دیکھیں کیسے آیا, یہ اب جڑ گیا ضمائر کے ساتھ. لاہو, ہو تھا نا, تو اب بن گیا لاہو, اس کے لیے. تو آپ کو خود ہی پتہ ہے اس سے مراد کیا ہے, وہ ایک مذکر واحد جو غائب ہے اس کے لیے. لاہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, اور لی میرے لیے. اوپر یہ تھا لا, اس لیے ہم لا اور لی دونوں کہتے ہیں. لا, لہم, لکا سب میں لا رہا. یہاں لی بن گیا زیر, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, اور لنا ہمارے لیے. اور مؤنث کرنا چاہیں تو لہا اس عورت کے لیے, اس مؤنث چیز کے لیے. ٹھیک ہے, بات سمجھ گئے آپ سب؟ یہ اب آپ کروا سکتے ہیں یہ ٹیبل. کون کروائے گا؟ سسٹر عفت آرا کروائیے سب سے پہلے. السلام علیکم سر. لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے, لہا اس عورت کے لیے. ماشاءاللہ بہت اچھا کروایا سسٹر آپ نے. بردر ابراہیم افسار آپ بھی کروا دیجیے. لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے. ٹھیک ہے, اور لہا ٹھیک ہے. اچھا سسٹر سبیلہ آپ کروا دیں, 3 دفعہ کروا لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. آج بہت پریکٹس ہوگی, سب کو چانس ملے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لی میرے لیے, لنا ہمارے لیے, لہا اس عورت کے لیے. جزاک اللہ سسٹر. بس آپ سے ریکویسٹ یہ کریے کہ جو پیٹرن آپ نے, ٹھیک ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جو پیٹرن ہم یہاں فالو کریں گے نا, یہ سارے ہم کریں گے. تو آپ کی مہربانی اسی پیٹرن کو رکھیے, اور اس کی کوئی وجہ بھی ہے, اس لیے ہم اس پیٹرن کو فالو کریں گے. ٹھیک ہو گیا. عربی بول چال قرآن سب کے لیے ہے, قرآن سب کے لیے, سمجھے؟ ہم نے یہ فرض کر لیا اور ہم یہ اب عربی بول چال کر رہے ہیں. تو سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں, وہ ہماری بہن کہہ رہی تھی وہ آ کیا والا سوالیہ, تو چلیں وہ آ گیا ہے. احاذا لہو, حاذا کہتے ہیں یہ چیز, یہ قرآن سمجھ لیں ہم یہ کہہ رہے ہیں. اور آ کیا آپ کو مانا آتا ہے, لہو بھی آ گیا. احاذا لہو, تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نعم حاذا لہو,
ہاں یہ اس کے لیے ہے. تو اب اگر میں آپ سے پوچھوں احاذ لہم، تو سسٹر ام کلثوم آپ بتائیے آپ کیا کہیں گی جواب میں؟ احاذ لہم، انمیوٹ کر لیں خود کو. نعم ھذا لہم. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر میں کہوں احاذ لکا، پھر آپ کیا بولیں گی؟ نعم ھذا لی. آپ بڑی محبت سے کہیں گی کہ یہ قرآن میرے لیے ہے نا، ہاں یہ میرے لیے ہے. اور اگر میں کہوں نعم ھذا لی. احاذ لکم، تو اب جواب میں آپ کیا کہیں گی؟ نعم ھذا لنا. ماشاء اللہ. نعم ھذا لنا، یہ ہم سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو آج کی عربی بول چال. اب اسی ٹیبل کے ساتھ اگر ہم وا کا اضافہ کر دیں تو سسٹر سروش آپ یہ ٹیبل کروا سکتی ہیں ہمیں؟ وَلَهُ، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وَلَهُ اور اس کے لیے، وَلَهُم اور ان سب کے لیے، وَلَكَ اور آپ کے لیے، وَلَكُم اور آپ سب کے لیے، ولی اور میرے لیے، اور وَلَنَا اور ہمارے لیے. ہاں سسٹر برائے مہربانی یہ پیٹرن فالو کریں. دیکھیں میں بھی کنفیوز ہو گیا تھا کیونکہ میرے اشارے بھی ایسے ہی ہیں اور ہم نے ایسے سیکھنا ہے. یہ بول چال کا جو پیٹرن ہے نا قرآن کا انداز ہے، اس لیے ہم نے وہ دوسرا آسان لگتا ہے، لیکن شروع میں پریکٹس کر لیں اچھی، یہ اچھا ہو جائے گا. سسٹر صبا اچھا عمران، ٹھیک ہے. سسٹر صبا عمران آپ مجھے اسی پیٹرن پر پریکٹس کروائیے. وَلَهُ اور اس کے لیے، وَلَهُم اور ان سب کے لیے، وَلَكَ اور تمہارے لیے، اور ولی اور میرے لیے، وَلَكُم اور ان سب کے لیے، وَلَنَا اور ہمارے لیے. ماشاءاللہ بہت خوب آپ نے کروایا. اور اگر میں آپ سے آگے ہیں سسٹر عفت، سسٹر عفت ذرا چانس اور لوگوں کو دیجیے، آپ نے پہلے کروایا ہے. تو آگے سسٹر تطہیر آپ کروائیے یہ والا. فلاح مانا آپ کو آتے ہیں چیزوں کے، خود بخود ترجمہ بنتا جائے گا. جی. فلاح پس اس کے لیے، فلاحم پس ان سب کے لیے، فلاکا پس آپ کے لیے، فلی پس میرے لیے، فلاکم پس آپ سب کے لیے، فلانا پس ہمارے لیے. ویری گڈ. اور سسٹم فلاح کہہ سکتے ہیں یہاں پر؟ اگر کہیں گے تو ترجمہ کیا ہوگا بتانا چاہیں گے آپ؟ فلاح پس اس عورت کے لیے. ویری گڈ ماشاء اللہ ایکسلنٹ، آپ نے زبردست بتا دیا. محمد ابراہیم صاحب اب آپ آگے میرے ساتھ رہیے، تو اگلا ٹیبل آپ نے کروانا ہے. ٹھیک ہے. آگے کے لیے ہم کریں گے اعوذ باللہ سے. ہم نے سیکھا تھا باللہ من الشیطان. من کا مطلب سے، من کا مطلب سے، یہ ہم نے سیکھ لیا ہوا ہے. اور قرآن میں یہ 3000 سے زائد بار آتا ہے. تو ہم بڑے آرام سے اس من کو ان ضمائر کے ساتھ جوڑتے ہیں. ہو کے ساتھ جوڑا تو بن گیا من ہو، ہے نا، اور من ہم، اور من کا، منی، منکم، مننا. مطلب بھی ساتھ ساتھ آپ کیونکہ آپ کو دونوں ہی کا مطلب آتا ہے، من کا بھی اور ہو کا بھی، تو آپ خود ہی بنا سکتے ہیں. من سے ہو وہ، تو یعنی اس کا، تو اس سے، ان سب سے. ٹھیک ہے. اس طرح محمد ابراہیم اب صاحب جو ہیں وہ ہمیں پریکٹس کروائیں گے. کروائیے. منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، مننا ہم سے. ماشاء اللہ. ہماری سسٹر مسز سلمان احمد کروائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. من ہوں اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، من کم آپ سب سے، مننا ہم سے، منہا ویری گڈ ماشاء اللہ. دیکھیں نا ہماری بہن نے بڑی آسانی سے خود ہی بنا لیا منہا اس عورت سے. تو ایکسیلنٹ، یہ ہے آپ کا لیول. اب اس طرح سے آپ نے سسٹر فائزہ آپ کروا دیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. دونوں کو چانس بھی دیں گے ساتھ ساتھ آج. السلام علیکم. وعلیکم السلام. منہ اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، مننا ہم سے، منہا اس عورت سے. زبردست ہو گیا ماشاءاللہ. آپ نے بہت پیارا کروایا. عربی بول چال کے لیے اس کی ہم سسٹر مریم فہیم سے پوچھتے ہیں کہ پہلے تو تھا نا احاذ
लहू। अब हम कहते हैं अहाजा मिनहू, यानी किसी ने मुझे एक किताब भेजी तो मैं पूछ रहा हूँ अहाजा मिनहू, यानी ये मेरे लिए मुझसे है, तो आप जवाब में क्या कहेंगे? नाम हाजा, सॉरी मिनहू, उसकी बात कर रहे थे आप, उससे, तो उसकी तरफ से आइए तो आप क्या कहेंगे? नाम हाजा मिनहू, हाँ ये उसकी तरफ से। तो अब आप सिस्टर मरियम अगले वाले आप करवाएंगी साथ साथ। अहाजा मिनहुम, जवाब में क्या कहेंगी आप? नाम हाजा मिनहुम। माशाल्लाह, नाम हाजा मिनहुम, वेरी गुड। और अगर मैं कहूँ अहाजा मिनका, नाम हाजा मिन्नी। माशाल्लाह, एक्सीलेंट हो गया। और अहाजा मिनकुम, नाम हाजा मिन्ना। इशारा अपनी तरफ है ना, नाम हाजा मिन्ना, हाजा मिन्ना। एक्सीलेंट जी, बिल्कुल ठीक है। तो ये पूरा टेबल हमारा यूं पूरा हो जाएगा, इसकी बोलचाल तो ये बन गया। आइए अब प्रैक्टिस करवाते हैं। सिस्टर साजिदा रशीद, आप करवाइए इस टेबल की प्रैक्टिस। वाह लगा है, बाकी हमें आता है, उसका तर्जुमा साथ डाल लें और करवाइए। वमिनहू से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वमिनहू और इससे, वमिनहुम और इन सब से, वमिन का और आपसे, वमिन्नी और मुझसे, वमिनकुम और आप सब से, वमिन्ना और हमसे। आप फिर करवाएं एक दफा दोबारा, क्योंकि आपने शिकायत की हुई है मुझे कि मैं रोज आपसे पूछता ही नहीं हूँ। तो जी सर, मैं रोज करती हूँ जी। वमिनहू और इससे, वमिनकुम और इन सब से, वमिन का और आपसे, वमिन्नी और मुझसे, वमिनकुम और आप सब से, वमिन्ना और हमसे। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। और मैं दरख्वास्त करूंगा, देखें जो लोग ज्यादा करवा रहे होते हैं ना प्रैक्टिस, बराए मेहरबानी बार बार नहीं किया करें, हाथ खड़े एक दफा करवा के, ये जैसे हमारी ये बहन अभी शिकायत कर रही है मुझसे चैट बॉक्स में कि मुझे चांस नहीं दिया गया, तो ये होता है कि आप ही हर दफा कर देते हैं। अच्छी बात है, आपको शौक है, मुझे खुशी है, लेकिन आप खुद से बैठे बैठे कर लिया करें, तो दूसरे लोगों को चांस दे दिया करें। इस तरह आप इशार का मुजाहिरा भी करेंगे। हाँ, जब कोई नहीं कर रहा हो, मोस्ट वेलकम, आप सबसे पहले कर लें, ठीक है। तो ये हो गया मिन वाला। अब हम अगला लफ्ज जो है अन, अन आपको याद है हमने कल पढ़ा था रदी अल्लाहु अन्हु, रदी अल्लाहु अन्हु, ये बुनियादी तौर पे कल हमने पढ़ लिया था। तो हमने देखा था ये अन, ये जुड़कर आया इस हु के साथ। तो अन का मतलब था से, यहां से मुराद होता है से इसके साथ से, ठीक है जी। तो हु मर्द के लिए, ये याद रखना है। औरत के लिए क्या था? अगर हजरत आयशा रदी अल्लाह, फिर क्या कहेंगे हम, जरा बताएं। सिस्टर सबा इमरान, आप बताइए। सर अनहा कहेंगे। अनहा बोलेंगे। अनहा, माशाल्लाह। अब हम सब पक्के हैं कि हमें पता है सहाबिया के लिए क्या कहना है, अज़वाज मुतहरात के लिए क्या कहना है, और सहाबी के लिए क्या कहना है ना। सब बहुत वेरी गुड, ये हुई ना बात। और अब इंशाल्लाह हम जिंदगी में कभी इस पर कंफ्यूज भी नहीं हुआ करेंगे। तो यही वाला अन है। अब इस अन को हमने जोड़ दिया अन हु के साथ, हुम का, यी, कुम, ना के साथ। तो अब ये करवाएंगी हमारे साथ सरोश जी, करवाइए। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हम सबसे, हमसे। वेरी गुड। और आप चाहें तो अन है भी बना लें, ठीक है। सिस्टर मिसेस राबिया ज़िया, आप करवाइए। फिर सिस्टर अस्मा अरशद को लेंगे बाद में आपके जी। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हम सब से, अनहा उस औरत से। वाह जी वाह, आपने तो इतनी रवानी से करवाया, लगता है जैसे आपकी पहली प्रैक्टिस है। सिस्टर अस्मा अरशद, अच्छा ये अन्नी, ये जो है ना, एक तो अन का वो है अन्नी और अन्ना, ये दो नून है ना इसमें, तो उसका थोड़ा सा आवाज जी सिस्टर करवाइए। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। जज़ाकल्लाह। वेरी गुड। अच्छा चले एक दफा मैं करवाता हूँ, आप मेरे साथ पढ़िए। अनहु
اس سے, عنہم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی مجھ سے, انکم آپ سب سے, انا ہم سے, انہا اس عورت سے. تو یہ تجوید کے کچھ کلیاں انشاءاللہ ہماری جب سسٹر رمضان کے بعد تجوید کا کورس کروائیں گی تو آپ کوشش کیجئے گا آپ اس میں کریں. سسٹر ساجدہ راشد, آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ جو مؤنث والے سارے صیغے کیا بنیں گے؟ ربہ سے کیا بنے گا بتائیں؟ ربہ سے کیا بنا مؤنث کا؟ ریپیٹ کیجیے گا سر, سوری. ہاں, اب مؤنث کے صیغے صرف خالی ہم کروانے لگے ہیں تاکہ ایک دفعہ سب کے پکے ہو جائیں. تو اگر کل ہم نے پڑھا تھا ربہ, اس سے مؤنث کا صیغہ کیا بنا اس طرف؟ ربہ. ویری گڈ, ربہ. اب بتائیں آج ہم نے پڑھا ہے لہو, اس سے مؤنث کیا بنا؟ لاہا. لاہا. اچھا, اگر میں کہوں منہ تو مؤنث کیا بنا؟ منہا. ایکسلنٹ. اگر میں کہوں انہ مؤنث؟ انہا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے مؤنث کے صیغے ہو گئے. ٹھیک ہے, اب آج دیکھیے ذرا, آج آپ لوگوں کا بڑا بونس ڈے ہے. آج ہم جو بھی پڑھے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد قرآن میں آ رہا ہے. یہ جو آپ نے تین یہ ہے نا ٹیبلز کے حصے, لہو لہم لکا لی لکم لنا, ہاں, اور یہ اس طرح آپ نے یاد کرنا ہے, اس طرح روانی ہونی چاہیے کہ آپ, اور میں چیلنج دے رہا ہوں, دیکھتا ہوں کل سے کون اس طرح کروایا کرے گا. ایسے لہو اس کے لیے لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے, منہ منہم, من کا منی, منکم منا, عنہ انہم, ان کا عنی, انکم عنا. تو پکا ہو جائے گی ہمیں معنی کے ساتھ, اچھی سی پریکٹس. ٹھیک ہے, تو 5000 ٹائمز ان قرآن یہ اس کے الفاظ, یعنی آپ قرآن کھولیں گے آپ کو انشاءاللہ ہر صفحے پر اس میں سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا. ابھی یہ جو ہے نا میں نے قرآن کا ایک کھولا ہے تو میرے سامنے یہ کھلا ہے قال المنا نواں پارا, اس میں آ رہا ہے لہو. ٹھیک ہے, یہ مجھے سامنے نظر آ رہا ہے. تو یوں دیکھیں کہ آپ کیسے, اور بار بار یہ چیزیں آئیں گی, پھر آ رہا ہے لہو, بار بار آ رہا ہے یہ لہم لہو. تو یہ آپ اس طرح سے, اب آپ نے بھی یہی کرنا ہے, جب قرآن پڑھنا ہے ان کو وہاں پر دیکھنا ہے, ان کا مطلب ہم سب کو آتا ہے الحمدللہ. تو صرف 3 نئے الفاظ ہم نے ایڈ کیے, لی من عن, قرآن میں 5000 ٹائمز یہ آئے ہیں. معنی یاد رکھنے کے لیے مثالیں یاد رکھیں. اسکرین کیوں نہیں شیئر ہو رہی سسٹم؟ میری تو ہو رہی ہے. آپ باقی لوگوں کو آ رہی ہے اسکرین؟ جی آ رہی ہے. سسٹر تبسم آپ اپنے اینڈ پر چیک کریں کوئی ایشو ہوگا. چلے یہ اشارے کریں جی, چھوٹا سا ٹیسٹ آپ کے ساتھ. لاہم, آپ سب اشارہ کریں اس کا, دیکھتا ہوں میں صحیح کرتے ہیں کہ نہیں. جہاں بھی بیٹھے ہوئے آپ اشارہ کریں, پھر میں کروں گا تو آپ نے میچ کرنا ہے کہ ٹھیک کیا یا نہیں. اس طرف ہوگا لاہم. اب معنی بتائیں سارے اس کا. ٹھیک ہے, مننا, اس کا اشارہ کریں آپ سب. مننا, یوں اپنی طرف معنی بتائیں سارے. مننا, ہم سب سے. ٹھیک ہے جی, اور انکم, اشارہ کریں پہلے آپ سب. انکم, انکم یہ سامنے, انکم آپ سب کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اب اگر ہم یہ کہیں نا رضی اللہ عنکا, اللہ راضی ہوا آپ سے. رضی اللہ عنکم, اللہ آپ سب سے راضی ہوا. رضی اللہ عنی, اللہ مجھ سے راضی ہوا. تو آپ عربی کے یہ الفاظ بھی بول سکتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا, اب جو ہوم ورک میں ایک سوال آتا ہے, اس پر آپ لوگوں کی کنفیوژن کے حوالے سے میں بتا دوں کہ اسم فعل حرف واحد جمع مذکر مؤنث پر الگ کریں. تو دیکھیں, یعنی آڈ ون آؤٹ کرنا ہے. اس میں سے 2 یا 3 ایک جیسے ہوں گے, ایک مختلف ہوگا. اب آپ کے سامنے یہ دیکھیں, میں نے یہ اگزامپل رکھی ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو, آپ صحیح کریں. اگر لکھا ہو ہوا انتم ہم, تو مجھے بتائیں ان میں سے مختلف کون سا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کون سے 2 ملتے جلتے ہیں, ایک الگ ہے؟ ہوا مختلف ہے. ویری گڈ. نہیں, سیکنڈ کون کہہ رہا ہے؟ پہلے والا. دیکھیں انتم اور ہم دونوں جمع کے ہیں, ہوا واحد ہے, ایک. ٹھیک ہے,
تو ہوا اس میں مختلف ہو گیا. اسی طرح ہم نے یہ والا سوال جب بھی آئے. آگے ہے مسلمون صالحون مسلمین، تو بتائیں ان میں سے الگ کون سا ہے؟ مسلمون. مسلمون یہ بھی پہلے والا. مسلم. اگر ہو ہوا صالح انت صالح ہی صالحہ، ان میں سے مختلف کون ہے؟ یا صالحہ. یا صالحہ. یا صالحہ، کیونکہ یہ مؤنث ہے، الگ ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اگر لکھا ہو ربوہا کتابہ دینہا، ان میں سے مختلف کون سا ہے؟ کتابہ. کتابہ، باقی دو مؤنث کے ہیں. آگے ہو گیا ان من ہوا، ان میں سے مختلف کون ہے؟ وہ بھی مختلف ہے. کیوں؟ وجہ بتائیں، وجہ بتائیں. ان کا مطلب سے ہے تو اصل میں حروف جر جو ہے ہے نا یہ حروف ہے. ہوا اسم ہے، وہ الگ ہے. ٹھیک ہے، تو یوں ہم نے یہ کر لیا. اب جب بھی یہ سوال آئے تو آپ نے اس طرح اچھے سے یہ سوالات کرنے ہیں. اور آخری بات آج کی نقطہ تعلیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک یہ دعا اللہ رب العزت نے دی. آئیے میں اور آپ ہم سب یہ دعا مانگا کریں، ربی زدنی علما، اے میرے رب اضافہ کر میرے علم میں. اور اس کو خوب شوق سے، محبت سے. اور رمضان میں آپ کو موقع ملے تو رو رو کر یہ دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو ترجمے سے اچھے طریقے سے سیکھنے میں ہماری مدد فرما. آج ہم قرآن کے تقریباً 20,000 الفاظ کے ترجمے کے قریب پہنچ گئے. آپ کو مبارک ہو. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.